الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ آپ دیکھیے اس دعا میں کیا کہا جا رہا ہے، حضرت ابراہیم بیماری کی نسبت اپنے سے کر رہے ہیں اور شفا کی نسبت اللہ سے کر رہے ہیں، یعنی بیماری، اور اللہ فرماتا ہے ایک اور موقع پر آیا کہ جو تمہیں بھلائی ملتی ہے یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جو تمہیں برائی پہنچتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کا آگے بھیجا ہوا ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ جب بے حیائی اور فحاشی معاشرے میں پھیلتی ہے تو وبائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے اطراف میں، ہمارے معاشرے میں بے حیائی اور کتنی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وبائیں پے در پے ابھی ایک وبا ہٹتی نہیں کہ دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ ڈینگی آیا، اور ڈینگی مکمل طور پہ نہیں ختم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور وبا بھیج دی، ایک اور وبا آ گئی، لیکن یہ کیا ہمارے اعمال، بما قدمت ایدہم، جو تم آگے بھیجتے ہو۔ تو یہی چیز ہے کہ وبائیں کیوں آ رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم خود ہیں کہ ہم نے جو اسلام کی حدود ہیں ان کو پامال کرنا شروع کر دیا، اپنے رب کو ناراض کرنا شروع کر دیا، اور یہ وبائیں ہم پر پے در پے آنی شروع ہو گئیں۔ اور اب دیکھتے ہیں، اور یہ وبائیں یہ آج کی بات نہیں ہے، رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں مکے والوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کری، یعنی آپ کو جھٹلایا، تو ان پر وبائی قحط کی، حتیٰ کہ گھاس پتے کھانے شروع کر دیے۔ پھر دور خلافت حضرت فاروق اعظم کا، اس وقت طاعون کی وبا آئی، اور شام کے قریب ایک شہر ہے، اور اس شہر میں طاعون کی وبا سے کتنے، اور کہتے ہیں اس میں کافی صحابی بھی انتقال فرما گئے۔ اور طاعون کے متعلق یہ حدیث ہے نا کہ جس شہر میں طاعون پھیلے اس شہر کے مکینوں کو شہر سے باہر نکلنا نہیں چاہیے، وہ اسی میں رہیں اور باہر والے اندر نہ آئے۔ تو یہی چیز کہ کئی ہلاکتیں ہوئیں۔ ایک جگہ ہم نے پڑھا کہ حضرت خالد بن ولید کے 40 بیٹے جو تھے وہ انتقال کر گئے اس وبا میں، 40 بیٹے، اور بہت سارے لوگ پے در پے انتقال ہونا شروع ہوا۔ تو وبائیں یہ کوئی فی زمانہ نہیں، یہ آ رہی ہیں کسی نہ کسی موقع پہ، لیکن اب جو پے در پے آ رہی ہیں یہ ہمارے اعمال ہیں، یہ ہمارے اعمال ہیں کہ جو ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، تو یہ بیماریاں اور یہ وبائیں ہم پر آ رہی ہیں، اور اس سے کیا ہلاکتوں کا سلسلہ ہو رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اس میں یہ بات بھی موجود ہے کہ ایک موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کوئی بیماری معتدی نہیں ہوتی، یعنی لگنے والی نہیں ہوتی، بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ جب یہ بات آپ نے فرمائی تو کسی صحابی نے یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا وجہ ہے کہ ہم ایک خارش زدہ اونٹ دوسرے اونٹوں کو خارش کی بیماری لگا دیتا ہے اگر وہ ان میں آئے؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ سنو، وہ جو پہلا خارش زدہ اونٹ تھا اس کو خارش کہاں سے لگی؟ اس سے پہلے تو کسی کو نہیں تھی، جو سب سے پہلا خارش زدہ اونٹ تھا اس کو یہ بیماری کیا لگی، کہاں سے لگی؟ ہاں، یہ بات اپنی جگہ بالکل ہے کہ ہمیں اپنی جانوں کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن موت اور زندگی میرے رب کے ہاتھ میں،
اور وہی دیتا ہے جس کو. اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس پر پے در پے پریشانی آئیں، اس پر مشکلیں آئیں، اس پر اتنے یہ ہوا. اور بس اوقات خصوصاً یہ خواتین میں یہ رائج ہے کہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ معاذاللہ اس کے اعمال ایسے ہوں گے جو اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اعمال جو انسان خود اپنی جنت اور جہنم کا مقام نہیں جانتا، وہ کسی کے متعلق کیا فتویٰ دے سکے گا. یاد رکھیے گا ہمارے اکابرین یہ فرماتے ہیں وہ تکالیف جو تمہیں اللہ سے قریب کر دیتی ہیں وہ مصیبتیں نہیں ہوتی ہیں، وہ تو نعمت ہوتی ہے. جو مصیبت تمہیں اللہ سے قریب کر دے وہ مصیبت نہیں، در حقیقت نعمت ہے. اور وہ نعمت جو تمہیں اللہ سے دور کر دے وہ نعمت نہیں، مصیبت ہے. آپ دیکھیے کرونا پھیل رہا ہے تیزی سے، دوسری لہر آ چکی ہے، لیکن اس کرونا کے پہلی لہر کے دوران لوگ جو اللہ کی یاد سے، میں یہ کہنا چاہوں گی، غافل ہو گئے تھے. ذکر کی کثرت اور پھر مساجد میں جانے کی تڑپ. پہلے مساجد میں یہ بہت ایک تکلیف دہ بات ہے، فجر کے وقت بسا اوقات بعض مساجد میں نمازیوں کی گنتی کی تعداد ہوا کرتی تھی، اور جب مساجدوں میں جانے پر پابندی لگ گئی، ایک رکاوٹ لگ گئی، اس کے بعد لوگوں کے دل کتنا مچل رہے تھے اللہ کے گھروں کی طرف جانے کے لیے. اور ذکر و اذکار کی کثرت ہوگی، صدقہ خیرات کی کثرت. اور یہ بات اپنی جگہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جب اس طرح وبائیں آتی ہیں، صحابہ کرام کا بھی یہ عمل رہا، صدقات خیرات کی کثرت کیا کرو. اور ہم نے یہ بھی دیکھا اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے گھروں میں جب چولہے بجھنا شروع ہو گئے تو اللہ کے بعض بندوں نے اللہ کی رحمت سے لنگر کھول دیے، راشن کی تقسیم، اور بہت لوگ اللہ سے قریب ہو گئے. یعنی کیا پتہ چلا؟ یہ وبائیں آ رہی ہیں، اگرچہ ہم بہت ساری غیر شرعی عادات ہم میں رائج ہو چکی ہیں، لباس پہنے ہوئے بھی نہ پہنا ہوا، اور اسی طرح دیگر معاملات بھی اپنی جگہ ہیں. لیکن کیا ہے، یہ وباؤں کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں اپنے رب سے قریب آ گئے ہیں. اور یقیناً اس چیز پہ احتیاطی تدابیر ضرور ہیں. یاد رکھیے گا کہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام کو فرمائی توکل علی اللہ پہ، حضرت ابو ہریرہ نے سوال کرا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کروں کہ یہ کہیں نہیں جائے گا یا اس کو کوئی لے نہیں جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. احتیاطی تدابیر ہم نے کرنی ہے، احتیاط ہم نے کرنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ جس طرح ہے نہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالو، نہ اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کی جان کو ہلاکت میں ڈالو. اور لیکن یہ کیا کہ ایسا نہ ہو، بسا اوقات لوگ کوئی ایک پریشانی کو لے کے، ایک مشکل کو لے کے کیا کرتے ہیں، اتنا ڈپریشن میں چلے جائیں کہ جب یہ وبا چلی بھی جائے تو ان کے دل میں سوتے جاگتے کرونا کرونا یہ ذہن میں ہو کہ یہ کہیں میں مر نہ جاؤں. کرونا نہیں مارے گا، جب ہماری موت آئے گی تو جب وقت مقرر ہوگا تو موت اسی وقت آئے گی. یعنی اتنا آپ اس ٹینشن ڈپریشن کی جگہ جب آپ کو یہ آئے، احتیاط ہم نے کرنی، لیکن ذکر اللہ میں اور کثرت کریں، اللہ کے ذکر میں کثرت کریں. دیکھیں بعض روایات میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جو باوضو دنیا سے جاتا ہے، یا یوں کہیں کہ جس کی باوضو روح قبض کر لی جاتی، وہ شہید کا درجہ پائے گا. اور یہی اسی طرح جو طاعون میں مرا، جس کو طاعون میں موت آ گئی، طاعون کی بیماری میں، وہ بھی شہادت کا درجہ پائے گا. یعنی یہ درجہ شہادت اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر آیا تھا کہ جب یہ جو قتال یا یہ جو جنگیں تم پر ہم نے کری ہیں، یہ کس لیے کری ہیں؟ تاکہ اللہ دیکھے تمہارا جذبہ، اور تم میں سے کوئی شہید کا درجہ پائے، کوئی غازی کا درجہ پائے، جو اس جنگ سے بچ کر آئے. تو یہ جس کی موت جس وقت ہوگی اس کے لیے کوئی اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہوگا اس وقت آئے گی. لیکن بہرحال اپنی جانوں کی حفاظت، اپنی جان کا خیال رکھنا، یہ ہمارے ذمے ہے. ہمارے ذمے ہے کہ ہم ایسا نہیں کہ کہیں گولیوں کی برسات ہو رہی تو ہم نیچے جا کے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ ہمیں
بچائے۔ بے شک وہ ذات بچانے پر قادر ہے کہ آپ تلواروں کی چھاؤں اور گولیوں کی بجھاڑ میں بچ جائیں، لیکن حکم یہ نہیں ہے کہ اپنی جان کو لے جا کے ہلاکت میں ڈالیں۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ آپ زہر کھا لیں۔ توکل علی اللہ یہ ہوتی ہے کچھ تدابیر آپ بھی کریں اور اللہ پہ توکل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، اور اللہ اس وبا کو ہم سے دور لے جائے، اس وبا کو ہم سے دور لے جائے۔ اور یاد رکھیے گا احتیاطی تدابیر میں ماسک پہننا، بلکہ یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہوگی ہم خواتین کے لیے کہ ایک پردے کا طریقہ آ گیا، پردے کا طریقہ۔ سینیٹائزر ہمارا ویسے بھی سینیٹائزر آپ یوز کریں، بٹ ہمارا بہترین سینیٹائزر کیا ہے؟ باوضو رہیں۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ باوضو رہا کرتے تھے۔ آپ سوچیں کہ دن میں آپ بار بار وضو کریں، گھر سے نکلنے سے پہلے وضو کریں، گھر میں آنے کے بعد وضو کریں، بار بار وضو کریں، آپ پاک رہیں گے۔ یہ کیا ہے احتیاطی تدابیر؟ مسلمان کے لیے تو ہے ہی صفائی نصف ایمان، اور اس میں ہم صفائی کا ہی اہتمام کرتے ہیں کہ خوب صاف ستھرے رہیں، نہائیں دھوئیں، وضو بار بار کریں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ پاکیزگی ہے، یہ طہارت ہے، اور اسلام ہمیں پاکیزگی اور طہارت کا حکم دیتا ہے۔ اور اس سے قبل کیا؟ یہ جو وبا ہمیں اللہ سے قریب کر دے وہ وبا نہیں، وہ مصیبت نہیں، وہ نعمت ہے۔ تو یہ نعمت ہے کہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیا، ہم اللہ سے قریب، ہم اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، ہم بار بار ہاتھ دھوتے ہیں، ہم بار بار اپنے جسم کو دھوتے ہیں، یہ تو ایک پاکیزگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح جو ہم غفلتوں میں پڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتا دیا تم پاکیزہ ہو، تم نے پاکیزہ رہنا ہے، باطہارت رہنا ہے۔ تو اللہ پاک اس وبا کو ہم سے دور کر دے، اور ایسا دور کر دے اپنے محبوب کی امت سے کہ یہ وبا ایسی چلی جائے کہ ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ سب کو صحت، تندرستی، سلامتی، اور یاد رکھیے گا، دعاؤں میں اپنا یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان اسپتالوں میں، ICU میں جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اللہ پاک اپنے رسول کی تمام امت کو صحت، تندرستی، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصدق اللہ العظیم۔